شرائی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کل سینٹ کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی ہے کہ مذاکرات کریں، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس آفر پہ مشروط راستہ بھی ظاہر کیا ہے۔ شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ماحول تیار کرنا پڑے گا، لیکن دوسری طرف ایک خانگی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شہریار آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات صرف اور صرف فوج اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سیاسی پارٹی سے بات کرنے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ کیوں بضد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ اسی لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا جو طاقتور ادارہ ہے، جس نے بھی اس ادارے کے ساتھ بات کی ہے، جی، ان کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، بلکہ ماضی میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہنے والی پیپلز پارٹی بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک جماعت ہی ایسی ہے کہ جس کو وجود میں لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جی، میرا خیال میں اس کی کوئی ہمیں اس پہ حیران ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب ملک میں اس طرح کی پریکٹس ہوتی رہی ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے لیے اسپیس سیاسی ہو یا دیگر فوائد دیے گئے ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے لوگ بھی اسی طرح کی بات کریں گے۔ لیکن یہ تجربات ہمیشہ ناکام بھی رہے ہیں، اور اس سے الٹیمیٹلی اس ملک کی پارلیمان کو، اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ آج دنیا میں ہر حوالے سے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ منفی ہیں، گویا کہ ہم ہر حوالے سے دنیا میں جو فہرستیں مرتب ہوتی ہیں اس میں باٹم پہ پڑے ہیں۔ تو اس سے میرے خیال میں سیاستدانوں کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور عوام ہر بار یہ امید کرتی ہے کہ جب الیکشن پروسیس میں سیاسی جماعتیں جائیں گے، ماضی کے تجربات جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ طاقت حاصل کی، اقتدار بھی حاصل کیا، لیکن پھر اقتدار سے بڑے بے آبرو ہو کے نکلے بھی ہیں، جیلیں بھی سوکھتے بھی برداشت کی ہیں، کوئی پھانسی کے پھندے پہ جھولا ہے۔ لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ ہر بار اس طرح کے ناکام تجربات کرنے کے باوجود بھی ہمارے سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے جمہوری مسائل کو بھی یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا پھر عدالتوں کے ذریعے حل کرنے کے چاہتے ہیں۔ آپس میں مل بیٹھ کے افہام و تفہیم، ایک دوسرے کو اسپیس دے کے چلنے کا جو رواج ہے وہ پاکستان میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا ہے کہ پارلیمان میں ان کو مثبت سگنل دیا گیا ہے حکومت وقت کی جانب سے، جی، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ کیا تحریک انصاف اگر کہے گی کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کا فورنزک آڈٹ کیا جائے، غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے، تو کیا یہ حکومت کے جو اس کی بینیفیشری ہے، جس کو فائدہ ہوا ہے، تو کیا وہ کمیشن بنائے گی؟ کیا وہ ان معاملات کی تحقیقات کرے گی؟ تو میرے خیال میں کہنے کی حد تک تو ضرور کہا جا رہا ہے، لیکن عملاً جب کرنے کا وقت آتا ہے اور ایک ڈیمانڈ اس سامنے آتی ہے تو پھر سیاسی جماعتیں ہمیشہ بھاگ جاتی ہیں۔